السلام علیکم دوستو، میں آپ کا تعارف کراتا چلوں گا آج. ندیم خان صاحب دیر سے ہمارے پاس آئے ہیں. ڈائبیٹک ہیں سنس 2017 سے یہ ڈائبیٹک ہیں. ماشاءاللہ دوائیاں بھی لے رہے ہیں. لیکن جس سلسلے میں نے بات کرنا چاہیے، ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں بات کرنا چاہوں گا. خان صاحب کو یہ دیر سے تشریف لائے ہیں. ان کو 2017 میں ڈائبٹیز ہوئی اور اس کے بعد 2021 میں ان کو ہارٹ پرابلم ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے لیے پھر یہ ہاسپٹل گئے اور ان کو اسٹنٹ ڈالا گیا. اور پھر 4 سے 5 قسم کی دوائیاں یہ اس وقت سے اب تک کھا رہے ہیں، ہارٹ کی دوائیاں. ایسا ہی ہے ندیم صاحب؟ جی اس طرح. اچھا، میں ان سے بات آپ دوستوں سے اس لیے کروانا چاہ رہا ہوں کہ 2017 میں جب ڈائبٹیز ہوئی تو خان صاحب نے ڈائبٹیز کو ایسے ذرا معمولی لیا کہ یار چلو شوگر ہو گئی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے، ہوئی نہ ہوئی چلو کھاتے رہتے ہیں. اور اس وقت ان کی شوگر ان کنٹرول تھی، 300-200 کے قریب لیول تھا، اور انہوں نے دھیان نہیں دیا اور 2021 میں آ کر ان کو ہارٹ پرابلم ہو گیا. میں اور کئی میرے ساتھ جو میرے بھائی ڈاکٹرز ہیں، ڈائبٹالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ، سارے اس بات پہ زور دیتے ہیں اور کئی عرصے سے دے رہے ہیں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں اگر وہ اپنا شوگر لیول کنٹرول کر لیں، کچھ عرصے تک کنٹرول کر لیں دوائیوں کے ساتھ، فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ، ڈاکٹروں کی ہدایت پہ عمل کریں، تو جو کمپلیکیشنز ہیں جیسے ہارٹ کی پرابلم ہے، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، کڈنی فیلر ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، پاؤں کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں نہ ہوں اگر آپ دوائی لے لیں. لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمیں ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے شوگر کی تو اس سے ہمیں عادت پڑ جائے گی، اس سے ہمیں گردوں کی بیماری ہو جائے گی، یا اس سے نشہ ہو جائے گا، ہمیں لمبا عرصے دوائی کھانے پڑے گی. تو لوگ اس طرح کی متس کے ساتھ دوائیاں استعمال نہیں کرتے شوگر کی، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے، کڈنی فیلر ہو جاتی ہے. وہی چیز جس کی وجہ سے وہ نہیں لیتے شوگر کی دوائیاں کہ جی ہماری کڈنی نقصان دہ ہو دیتی ہے، وہ الٹا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتی ہے واقعی اگر وہ کنٹرول نہ کرے. تو میں ندیم صاحب سے ذرا تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ ندیم صاحب یہ ہارٹ پرابلم جب 2021 میں آپ کو ہوا، آپ کے نزدیک کیا وجہ تھی یہ سب ہوا؟ مجھے تو اس وقت پتہ نہیں چلا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو اس سے پہلے مجھے 2017 میں مجھے جو شوگر ہوا تھا تو میں اس وقت وہ پرہیز پہ زیادہ دھیان نہیں رکھتا تھا، اور جو ٹیبلٹس کبھی کھاتا تھا کبھی نہیں، تو یہ مسئلہ تھا. پھر جب مجھے 2021 میں وہ ہارٹ کا پرابلم آیا تھا تو وہاں پر جب ادھر انویسٹیگیشن ہوئی تو ایک اسٹنٹ لگایا، پھر 4-5 قسم جو گولیاں لکھی ہوئی، ابھی تو میں اس کو ریگولر یوز کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ریگولر کرتا ہوں. یعنی آپ 2021 کی بعد سے اسٹنٹ بھی لے چکے ہیں ہارٹ میں اور دوائیاں بھی 5-6 قسم کی ریگولر کھا رہے ہیں؟ بالکل صحیح، اس طرح ہے. اور اگر آپ کو 2017 میں جو ڈائبٹیز ہوئی تھی، اگر آپ 1-2 دوائیاں لے لیتے ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے، اور آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے، پرہیز کرتے اور شوگر کنٹرول رکھتے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ 2021 میں اسٹنٹ ڈلتا، آپ کو ہارٹ پرابلم ہوتا؟ نہیں صحیح، کبھی نہیں. یہ مسئلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہر چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں کہ چلو ایزی لیتے. یہ ذرا غور کریے اس بات پہ. تو اسی وجہ سے پھر اس کے بعد پرابلم آتی ہے نا، بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. تو میرے خیال میں اگر کسی بندے کو کوئی معمولی سا مسئلہ ہو تو اس کو ایزی نہ لے، اس کو مطلب اپنے ڈاکٹر صاحب جو ہے پراپر انویسٹیگیشن کرائے، جو وہ ڈیوائس کرتا ہے وہ کر لے. تو میرے خیال میں یہ نوبت نہیں آئے گی پھر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں کو، میرے دوستوں کو، ہم سب کے دوستوں کو، کہ اگر ڈائگنوسز ہو جاتی ہے ڈائبٹیز کی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے انویسٹیگیشن سے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں، تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ کو ڈائبٹیز کی دوائی پراپر لینی چاہیے جس طرح ڈاکٹر کہے. اگر نہیں لیں گے تو پرابلم آگے خراب ہوگا. تو پرابلم تو ضرور آگے خراب ہوگا اور مزید پیچیدگی ہوں گی نا. تو اگر میں وہ ایک قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، تو ہمارے گاؤں میں اس طرح ہوا تھا. ادھر ایک بندہ تھا، میرے خیال میں اس کا ایج 65+ بندہ تھا. تو ادھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے تھی، تو انہیں اسے بلڈ پریشر تھا، انہوں نے گولیاں لکھ لیا اور ان کو بھی بتایا کہ آپ اس کو کھا لیں. جب میں نے اس کو تقریباً 2 ہفتے بعد دیکھا کہ میں نے اسے کہا بابا وہ ٹیبلٹس آپ لے رہے بلڈ پریشر کی؟ تو انہوں نے نہیں بیٹا، پھر مجھے عادت پڑ جاتی ہے اگر میں اس کو روزانہ لے لوں، اور ایج تھا 65+. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے بعد پھر جوان ہوں گے کیا؟ آپ نے دیکھا
کہ انہوں نے جو واقعہ بتایا اس بزرگ کو دوائی دی گئی بلڈ پریشر کی اور انہوں نے 10-15 دن تک وہ دوائی لی ہی نہیں, صرف یہ سوچ کر کہ جی مجھے عادت پڑ جائے گی. اگر اسے روزانہ کھاؤ تو پھر عادت پڑ جاتی ہے. دیکھا, یہی چیز ہمارے جو میٹھے دوست ہیں ان کو بھی یہی پرابلم ہے کہ جب ان کو ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یار ڈاکٹر جو ہمیں دوائی لکھتا ہے اس سے ہمیں عادت پڑ جائے گی, تو لہٰذا ہم عادت نہیں ڈالتے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کو چھوڑیں گے دوائی کو کسی بھی وجہ سے, تو آپ کو 2-4 سال بعد کچھ ایسی دوائیاں کھانی پڑیں گی, 5-6 سے اسٹنٹ ڈلوانے پڑیں گے, کڈنی کی ڈائلیسس کروانی پڑے گی. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ ایک بیماری کی 1 یا 2 گولیاں آپ لے لیں ریگولرلی, تو چند سالوں بعد آپ کو ہزاروں قسم کی گولیاں اور ہزاروں قسم کے پروسیجر سے بچنا پڑ جائے گا. غور کریں اس بات پہ, اور جب ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ آپ کو شوگر ہے تو اس کی دوائیاں ٹائملی لینا شروع کر دیں. اس کی عادت نہیں پڑے گی, کسی کی غلط باتوں میں نہ آئے کہ جی شوگر کی دوائی کی عادت پڑ جائے گی یا اس سے گردے فیل ہو جائیں گے یا اس سے فلاں چیز ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ دوائی نہیں استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس قسم کی بیماریاں ہوں گی جن کا شکار ندیم صاحب بھی ہوئے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں دوائی کو پراپرلی نہ لینے کی وجہ سے. کیوں ایسا ہی ندیم صاحب؟ ہاں بالکل, جس طرح آپ نے بتایا سر اس طرح ہے. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دوائی کا استعمال ریگولر کیجیے گا. اللہ حافظ.